السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچے، آپ کے سامنے میں آج میکانزم آف انڈین مانسونز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ مانسون جو ہیں وہ بنیادی طور پر سیکنڈری ونڈز میں آتی ہے، یعنی کہ جو ہماری پرائمری ونڈز جو ہے، جیسے کہ ہمارے نارتھ ایسٹرن ٹریڈ ونڈز جن کو ہم نارتھ ایسٹرلیز یا نارتھ ایسٹرن ایکویٹوریل ونڈز بھی کہتے ہیں، یا ایسے مڈ لیٹیٹیوڈنل ویسٹرلیز، اور اس کے بعد پولر ایسٹرلیز، یہ تین قسم کی اہم ترین پلانیٹری ونڈز یا پرائمری ونڈز، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں جناب محترم جو ورلڈ وائڈ جو ونڈز ہوتی ہیں، جن کا ورلڈ وائڈ امپیکٹ ہوتا ہے اپنے اپنے ریجنز میں، یہ تین ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈری ونڈز آتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا لینڈ بریز، سی بریز ہے، ایسے کیٹابیٹکس اور اینابیٹکس ہے، ایسے بہت ہی بڑے پیمانے پہ جو ہمارے مانسونز ہیں، خاص کر جو انڈین مانسونز ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور یہ سیکنڈری ٹائپ آف ونڈز میں آتی ہے۔ لیکن چونکہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ جغرافیکل ریجن کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے، دونوں چیزوں کے اعتبار سے، اسپاشو ٹیمپورل جو ان کا کنٹیکس ہیں، جو اسپاشو ٹیمپورل جو ان کا اسپیکٹرم ہے، اس کے اعتبار سے ہمارے مانسون جو ہیں، انڈین مانسون جو ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ تو یہ مانسونز بنیادی طور پر کیسے انڈیا میں بنتے ہیں، یا انڈیا سے پہلے کیسے یہ بنتے ہیں، اس کے بعد انڈیا کے جو ہمارا سب کنٹیننٹ ہیں، خاص کر جو ہندوستان کا حصہ اس میں ہیں یا بنگلہ دیش کا حصہ اس میں ہیں، تو ہمالیہ کے نیچے نیچے اور اراکان یوما جو ہمارے کیا کہتے ہیں میانمار کے پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے ویسٹ میں یہ سارا کا سارا جو مانسون رین فال جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو میکنزم ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ورنل ایکویناکس، یا جس کو سپرنگ ایکویناکس بھی ہم کہتے ہیں، وہ 21 مارچ کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر سن 21 مارچ کو ہمیشہ ایکویٹر کے اوپر اوور ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 21 مارچ سے آگے جو اپیرنٹ موومنٹ سن کی ہے وہ ہمیں دکھتی ہے کہ جیسے کہ سن ناردرن ہیمسفیئر کی جانب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک جناب عالی مئی اور جون کا مہینہ پہنچتا ہے، تو 21 جون کو وہ اس مقام تک پہنچتا ہے سن، جس کو ہم کہتے ہیں ٹراپک آف کینسر، جو 23.5 ڈگری نارتھ میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ ٹراپک آف کینسر انڈیا کے بیچوں بیچ ہندوستان کو گویا کہ دو الگ الگ کلائمیٹک حصوں میں بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، دو الگ الگ موسمی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی کہ ناردرن انڈیا جو نارتھ آف ٹراپک آف کینسر ہے، اور ساؤدرن انڈیا جو ساؤتھ آف ٹراپک آف کینسر ہے۔ بہرحال جو ساؤتھ آف ٹراپک آف کینسر جو ہے وہ ہندوستان کا بہت ہی بڑا حصہ ہے، اور ہم اس کو ٹراپیکل انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو اوپر والا حصہ یعنی کہ نارتھ آف ٹراپک آف کینسر ہیں، اس کو سب ٹراپیکل انڈیا کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اور کچھ ریجنز انڈیا کے جیسے کہ کشمیر یا لداخ جیسا، یہ بنیادی طور پر ٹیمپریٹ لیٹیٹیوڈز میں ہیں، کیونکہ یہ 30 ڈگری نارتھ سے اوپر والے لیٹیٹیوڈز ہیں، لیکن پھر بھی ہمالیہ کے ہونے کے وجہ سے جو ناردرن ونڈز جو ہوتی ہیں، جو عام طور پر بہت ہی زیادہ سرد ہوتے ہیں، جو یوریشین ونڈز یا سائبیرین ونڈز جو ہے، ان سے ہمالیہ ہمیں عام طور پہ نجات دیتا ہے، اور اس قسم کی سرد ترین ونڈز سردیوں میں بھی اتنی زیادہ پینیٹریٹ نہیں ہو پاتی ہے، جیسے کہ امریکہ جیسے جو کنٹیننٹس ہیں، جہاں پہ یہ ونڈز ڈیپ ساؤتھ تک پینیٹریٹ ہو کے بہت ہی ساؤدرن ریجنز تک بھی ان کی سردی جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بائی اینڈ لارج جو ہیں انڈیا کو ہم ساؤتھ آف ٹراپک آف کینسر ٹراپیکل انڈیا کہہ سکتے ہیں، اور نارتھ آف ٹراپیکل انڈیا
ہم اس کو سب ٹراپیکل انڈیا کہہ سکتے ہیں. اور اوور آل چونکہ مانسونز کا امپیکٹ ہمارے انڈیا کے موسم پہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے انڈیا کے مختلف سیزنز بنتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر سیزن یا پری مانسون سیزن، پھر ہم کہتے ہیں مانسون سیزن، پھر ہم کہتے ہیں ریٹریٹنگ مانسون سیزن، اور پھر ہم کہتے ہیں جناب عالی ونٹر سیزن. لیکن ان چاروں پہ جناب عالی مانسونز کے اثر کا ہونا یا اس کے اثر کا نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے یہ چار موسم بن چکے ہیں. اس لیے ہندوستان کو عام طور پر ہم ٹراپیکل یا سب ٹراپیکل مانسون ٹائپ آف کلائمیٹ میں لے سکتے ہیں. تو ہندوستان کا ایوریج کلائمیٹ سب ٹراپیکل مانسون ٹائپ آف کلائمیٹ ہے. جو ہماری کلائمیٹک جو کلاسیفیکیشنز جو ہے، جو ولادیمیر کوپن نے کلاسیفیکیشن دی، جو تریوارتھا نے کلاسیفیکیشن دی، جو تھورنتھ ویٹ نے کلاسیفیکیشن دی، تو ان تینوں کلاسیفیکیشن میں جو انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اور موسٹ ایکلیمڈ کلاسیفیکیشنز ہیں، ان کے اعتبار سے ہندوستان ایک سب ٹراپیکل مانسون ٹائپ آف کلائمیٹک کنٹری ہے. بہرحال یہ مانسون جو ہیں ان کے پیچھے کا میکنزم کیا ہے، یہ کیسے مانسونز بنتی ہے. تو مانسونز کے بارے میں سب سے پہلے چونکہ اس کا ٹوپونیم جو ہے، یعنی کہ اس کے مانسون کے پیچھے، مانسون کے نام کے پیچھے وجہ تسمیہ کیا ہے، کیا کارن ہے کہ اس کو مانسون کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ عرب ٹریڈرز عام طور پہ میڈیول ٹائمز میں زیادہ تر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اسلام کے بعد ہندوستان کے ساتھ ان کے جو تجارتی جو رابطے تھے، جو ریلیشن شپس تھی، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ عربز اور ہندوستان کے درمیان بہت ہی پازیٹیو ایک ریلیشن پائی جاتی تھی، جس میں ٹریڈرز ٹریڈ کے ساتھ ساتھ اسلام کے کلچر کو بھی خاص کر ہندوستان کے ساؤدرن حصوں میں لائے. چونکہ سمندر کے ذریعے ہی آنا ہوتا تھا، جہازوں کے پاس کوئی موٹر یا مشین یا میکنائزڈ جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے عرب والے لیکن جو عربین سی ہیں، جو بحرۂ عرب ہیں، اس کے جناب عالی موسمی حالات کو جانتے تھے، اس کی رگ رگ سے واقف تھے. بہت ہی زیادہ انہوں نے اس عربین سی کو جناب عالی ٹٹولا تھا. اس کی وجہ سے جب 8ویں صدی میں البلخی نام کے ایک مشہور جغرافر جو ہے وہ ہندوستان آئے، تو ہندوستان آتے آتے ان کو ادراک ہو گیا ان مانسون ونڈز کا، اور انہوں نے جناب عالی کہا کہ یہ موسم کے اعتبار سے یہ ہوائیں جو ہے اپنے رخ کو بدلتی ہے. تو موسم جناب عالی ان ونڈز کا نام رکھا گیا، اور اسی موسم سے مانسون نکل کے آ گئے. تو موسم جو عربی لفظ بیسیکلی سیزن کے لیے ہے، تو یہ موسم کے اعتبار سے ان کا نام مانسون پڑ گیا. چونکہ مانسونز موسم کے اعتبار سے اپنی سمت کو، اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں. جیسے کہ جناب عالی یہ گرمیوں میں جنوب مغربی ڈائریکشن سے آ کے ہندوستان کو جب یہ پیئرس کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہیں، تو ہندوستان کے جنوب مشرق مغرب سے آ کے یہ ہندوستان کے شمال مشرق کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں. لیکن خدا را اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ ونڈ جو ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جناب عالی جو ونڈس ہیں وہ کون سی ہیں، یعنی کہ کن ونڈ سے ساؤتھ ویسٹ مانسون جنم بیسیکلی لیتی ہے. کیونکہ بنیادی طور پر ان کے پیچھے جو ونڈس ہیں وہ جناب عالی ساؤتھ ایسٹرلی ٹریڈ ونڈس ہوتی ہے. وہ جنوب مشرقی ٹریڈ ونڈس جو عام طور پر پلانیٹری ونڈس ہیں، اور جو ہمارے ساؤدرن ہیمسفیئر میں ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن سے آتی ہیں، ٹراپک آف کیپریکارن سے. چونکہ جب سمرز آ جاتی ہیں، جب مئی اور جون ہوتا ہے، ناردرلی سمرز ہوتے ہیں، تو یہ ساؤدرلی ونڈز جو ہیں، چونکہ ہندوستان کے جو انڈو گینجیٹک ایکسس ہے اس پہ ایک انتہائی زبردست لو پریشر ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹر ٹراپیکل کنورجن زون، یعنی کہ وہ علاقہ جو انتہائی زبردست گرمی کا حامل ہوتا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے انتہائی زبردست کم
कम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ पे बनता है। तो ये इंतहाई कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक इलाका होता है, पाकिस्तान के पंजाब से लेके इंतहाई बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ तक। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त गर्म तरीन गंगा प्लेन्स होते हैं और इंतहाई ज़बरदस्त कम हवा का दबाव होता है। तो ये दूर दूर से जो विंड्स होती हैं, नॉर्थ से विंड्स को खींचती हैं जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं, और साउथ से भी जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की वजह से वो इक्वेटर तक आती हैं। और उसके बाद थर्मल इक्वेटर, यही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको थर्मल इक्वेटर कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में मई और जून में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गर्म इलाका तो यही होता है। जो हिंदुस्तान के इंडो गैंजेटिक एक्सिस पे ये इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका होता है दुनिया भर में। आप मुल्तान की बात कीजिए, जैसलमेर की बात कीजिए, बीकानेर की बात कीजिए, श्रीगंगानगर की बात कीजिए, तो 50 से लेके 52.5 डिग्री सेल्सियस तक भी इनका टेम्परेचर चला जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसलिए इसको हम थर्मल इक्वेटर भी कहते हैं। तो इस थर्मल इक्वेटर की जानिब जब ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आती है, इक्वेटर तक के साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में होती है, मानिए ये एक डायरेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में तो इनको अरब की जानिब जाना चाहिए था। अगर इसी डायरेक्शन में ये चले जाते तो ये अरब की दुनिया को इंतहाई ज़बरदस्त अपने मीने से सरशार करते, अपने जनाब आली पानी से, अपने जनाब आली क्या कहते हैं जो इनकी बारिश होगी, उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, उसके साथ साथ अरब की दुनिया को सैराब करते। लेकिन क्या कहिए, किस्मत का करिश्मा कहिए, जब ये इक्वेटर को, खत्ती इस्तिवा को ये जनूब मशरकी विंड जो है पार करती है, इक्वेटर को पार करने के बाद ही इनकी डायरेक्शन जनूब मशरक से जनूब मगरिब की जानिब चली जाती है, यानी कि इनको अरब की दुनिया में जाना होता है, ये जनाब अली हिंदुस्तान की दुनिया में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसको हम कहते हैं फेरल्स लॉ। फेरल एक बहुत ही बड़े जोग्राफर थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मेटीरियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो जो विंड्स होती है, विंड्स बुनियादी तौर पर जो उनके अपने नॉर्थ साउथ पाथ्स होने चाहिए थे बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो वो नॉर्थ से लेके साउथ तक विंड्स होनी चाहिए या साउथ से लेके नॉर्थ तक विंड्स होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं विंड्स साउथ से लेके नॉर्थ या नॉर्थ से लेके साउथ नहीं होती हैं, बल्कि आम तौर पे विंड्स नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन भी विंड्स के साथ होता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के रोटेशन का जो असर है, जिसको हमने कोरियोली फोर्स कहा है, जो जैस्पर्ड कोरियोली थे उनने कहा कि जो ये हाइड्रोडायनेमिक बॉडीज़ लाइक एटमॉस्फेयर होते हैं, तो ज़मीन की चर्निंग से, ज़मीन की रोटेशन से इनमें भी चर्निंग आ जाती है, ये भी रोटेट हो जाते हैं, और जितना जितना ये पोल वार्ड ये हवाएं चली जाती है, इस कोरियोली इफेक्ट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और रिजल्टेंटली मिड लेटीट्यूड्स में तो ये नॉर्थ से लेके साउथ वाले विंड जो होते हैं वो ईस्ट से लेके वेस्ट वाली विंड्स बन जाती है। तो क्या वजह है कि इसकी वजह जनाब अली फेरल्स ने हमें समझाई कि कहा कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन, मानिए ये विंड्स की डायरेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे, तो विंड्स की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने जो नॉर्मल पाथ है उससे राइट की तरफ बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलीज इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर विंड्स ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन विंड्स अपने पाथ से राइट की तरफ चली जाती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड्स ऐसे होनी चाहिए थी, वो विंड्स अपने लेफ्ट की जानिब जनाब आली डिविएट हो जाती है। इसीलिए जब साउदर्ली विंड जो होती हैं जो अपने राइट की जानिब जनाब आली साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स की सूरत में आगे बढ़ती है, लेकिन जब खत्ती इस्तिवा को पार करती है, जब इक्वेटर को पार करती
ہوتی ہے، جو ہی ایکویٹر کو پار کرتی ہی تو ہی وہ اپنے لیفٹ ورڈ ڈائریکشن کو چینج کر کے رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ونڈ ساؤتھ ایسٹرلی سے ساؤتھ ویسٹرلی ونڈز بن جاتی ہے اور ہندوستان میں براجمان ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان میں جناب عالی اپنی دستک دیتی ہے، خاص کر جو کوسٹل کیرلا ہے، مئی کے آخر ہوتے ہوتے یا جون کے آغاز میں یہ ونڈز کیرلا کے کوسٹس کو دستک دیتے ہیں اور کیرلا میں جناب عالی بارشیں سٹارٹ ہوتی ہے، جو بارشیں جناب عالی جنوب مغربی ہواؤں کی صورت میں جناب عالی جنوب مغربی مانسون کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہندوستان میں جب آتے آتے، چونکہ ہندوستان کی جو شکل ہے، جو نقشہ ہے ہندوستان کے ساؤدرن پلیٹو کا، جو اپیکس ہیں وہ اس قدر ہیں، وہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے پیگ، وہ پیگ کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اور ان ونڈز کو، جو ساری کی ساری ونڈز ہمارے انڈین اوشن سے آتی ہیں یا ہمارے بے آف بنگال سے آتے ہیں یا ہمارے عربین سی سے آتے ہیں، ان کو دو برانچ میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک برانچ جاتا ہے عربین سی کی طرف اور دوسرا برانچ چلا جاتا ہے بے آف بنگال کی طرف، اور جو بے آف بنگال کی جانب طرف چلا جاتا ہے وہ آگے جا کے جناب عالی ہمارے نارتھ ایسٹرن ہمالیہ سے ٹکراتے ہیں، اور اراکن یوما کے جو ماؤنٹینز ہیں جو ہمارے میانمار میں ہیں، خاص کر جو ہمارے روہنگیا مسلمان جہاں پہ رہتے ہیں، تو اس کے ویسٹ میں وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ جب بے آف بنگال کا برانچ جناب عالی گارو، کھاسی اور جینتیا پہاڑیوں سے ٹکرا کے میگھالیہ کے علاقے میں انتہائی زبردست بارشیں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے منسورارم یا چراپونجی جیسے دنیا میں سب سے زیادہ بارش حاصل کرنے والے علاقے بن جاتے ہیں، جہاں 1100 سے لے کے 1200 سینٹی میٹر پر ایئر اینول رین فال ہوتی ہے، جس کے برعکس ہمارے کشمیر میں 60 سے لے کے 70 سینٹی میٹر بارشیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے 1100 سے لے کے 1200 کا مطلب ہے 20 گنا زیادہ کشمیر کے ایوریج اینول رین فال سے چراپونجی اور منسوارم جو ہے وہاں پہ رین فال ہوتی ہیں۔ ریزلٹنٹلی وہاں پہ اتنا زیادہ گلی ایروجن اور شیٹ ایروجن ہوتا ہے کہ وہاں پہ جناب عالی کسی بھی قسم کے پیڑ پودے یا درخت نہیں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایروجن کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ رینڈر ہو جاتی ہے ان پلانٹس اور ٹریز کے لیے یوز لیس۔ ریزلٹنٹلی وہ علاقہ جو ہے وہ فارسٹ لیس علاقہ ہے، وہ ویجیٹیشن لیس علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب عالی جب یہی ونڈز جناب محترم بنگال کی کھاڑی تک جاتے جاتے پہنچ جاتے ہیں پیرادیپ، جو ایک علاقہ ہمارے اڈیشہ کا ہے، پیرادیپ سے لے کے پاکستان کے پنجاب تک، چونکہ انتہائی زبردست جناب عالی لو پریشر ٹرف ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ ونڈز ان کو کھینچتی ہیں، یہ علاقہ کھینچتا ہے ان ونڈز کو اپنی جانب۔ تو یہ جو ساؤتھ ویسٹرلی ونڈز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کراس ہوتی ہے، یہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک چلی جاتی ہے، ہمالیہ کے انتہائی کنارے کنارے، ہمالیہ کے فٹ کے کنارے کنارے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک چلی جاتی ہے، جہاں پر ایسٹرن انڈیا میں آپ کا بنگال ہو، بہار ہو، جھارکھنڈ ہو، ایسٹرن یو پی ہو، ان علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو خطرناک ترین دریا جو ہندوستان کے ہیں وہ وہاں پہ جنم لیتے ہیں، خواہ وہ کوسی ہو، خواہ وہ گاگھر ہو، خواہ وہ گندک ہو، خواہ وہ جناب علی دامودر ہو، تو یہ دنیا کے عظیم ترین، سخت اور خطرناک ترین دریاؤں میں مانے جاتے ہیں، جو سیلاب اور سیلابی لاتے ہیں۔ اس لیے کوسی اور دامودر کو کہتے تھے اور کوسی کو ابھی بھی کہتے ہیں سارو آف انڈیا، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ سیلاب لاتے ہیں، کیونکہ مانسون کی بہت ہی زبردست رین فال وہاں ہوتی ہے۔ لیکن جتنا ویسٹ کی جانب، ویسٹرن یو پی کی جانب، پنجاب کی جانب، ہریانہ کی جانب، گجرات کی جانب، راجستھان کی جانب آ کے جب ہم کشمیر تک آتے ہیں تو مانسون رین فال کی انٹینسٹی میں اتنی زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بے آف بنگال جو برانچ تھا اس کے ذریعے سے جناب عالی مانسون کا میکنزم کیا رہتا ہے
اس کے علاوہ جناب عالی جو یہاں سے پھر یعنی کہ جو عربین سی سے مانسونز آتے ہیں سب سے پہلے ساؤتھ میں ٹکراتے ہیں ویسٹرن گھاٹ سے، اور ساؤدرن جو ویسٹرن گھاٹس ہیں اور ساؤتھ ویسٹرن گھاٹس کے جو ویسٹرن جناب علی سلوپس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ونڈ ورڈ سلوپس، وہ اتنی زیادہ بارشیں ہوتے ہیں، مینگلور جیسا علاقہ ہو، ممبئی جیسا علاقہ ہو، کوچی جیسا علاقہ ہو، تھرووننتھپورم جیسا علاقہ ہو، جہاں پہ ہر سال 250 سے لے کے 400 سینٹی میٹر کی رین فال پڑتی ہے، گرتی ہے، لیکن خالی ممبئی کے پیچھے ہی خالی یعنی کہ ویسٹرن گھاٹس کے پیچھے ہی خالی ممبئی سے 150 کلومیٹر دور علاقہ پونے جو بڑا مشہور مہاراشٹرا کا شہر ہے، وہاں پہ خالی 50 سینٹی میٹر پر ایئر جناب علی رین فال پڑتی ہے، گرتی ہے، اور بہت ہی گرم ترین علاقہ ہوتا ہے۔ پونے کے اوپر نیچے تک ایک ایکسس بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رین شیڈو زون آف انڈیا، جہاں پہ بہت کم بارشیں ہوتی ہیں کیونکہ گرمی کے اعتبار سے 50 سینٹی میٹر رین فال پر ایئر بہت ہی کم مانی جاتی ہیں، جس سے وہاں قحط سالی، خشک سالی عام طور پر ہو جاتی ہے۔ یا جو ہمارا تلنگانہ کا علاقہ ہے، رائل سیما کا علاقہ ہے، مراٹھواڑہ کا علاقہ ہے، اپ لینڈ کرناٹکا کا علاقہ ہے، ہائی لینڈ جناب علی تمل ناڈو کا علاقہ ہے، یا ہمارے راجستھان کا علاقہ ہے، وہاں تک یہ ونڈ جو ہے یہ انسکسسفل ہوتی ہے کیونکہ لیورڈ سائڈس میں ہے آئدر، یا ان سائڈس میں ہے جہاں یہ سمندر سے دور ہے اور کوئی پہاڑ آگے نہیں ہے جن کے ذریعے اورو جنیسس ہو جائے، ان پہاڑوں سے ٹکراتی یہ ونڈز اور اس کے بعد جناب علی وہاں پہ رین فال ہوتی، جیسے کہ ہمارے راجستھان میں چونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اپر ایٹماسفیئر بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اگر کوئی جناب علی ونڈ وہاں تک پہنچتی بھی ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ ونڈ کو خشک کرنے کی صلاحیت اس گرمی کو ہوتی ہے کہ اگر کچھ بوندا باندی وہ کرتی بھی، اس بوندا باندی سے بھی اس کو وہ جناب علی روکتی ہے کیونکہ اس کو یہ گرمی خشک کرتی ہے، ریزلٹنٹلی وہ جو بادل ہوتے ہیں وہ رینڈر ہو جاتے ہیں جناب علی رین لیس، اس لیے راجستھان میں عام طور پہ کوئی بارشیں نہیں گرتی ہے۔ اور کشمیر آتے آتے، پنجاب آتے آتے یہ برانچ بھی جناب علی اتنا زیادہ کم انٹینس ہو چکا ہوتا ہے کہ بہت ہی کم اثر مانسون کا جناب علی ہماری کشمیر کی گھاٹی یا وادی پہ بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے پہاڑوں کو آگے کراس بھی کرنا ہوتا ہے اور سمندر سے یہ علاقہ بہت دور ہے، تو کنٹیننٹل ٹائپ آف کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس لیے میری ٹائم کلائمیٹک کنڈیشنز کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت کم ان علاقوں میں پڑ جاتا ہے۔ ریزلٹنٹلی جتنا ہم نارتھ کی جانب جائیں گے تو رین فال کم ہو جائے گی، جتنا ساؤتھ کی جانب جائیں گے تو رین فال زیادہ ہوگی، جتنا ہم ایسٹ کی جانب آئیں گے تو رین فال زیادہ ہوگی، جتنا ہم ویسٹ کی جانب جائیں گے تو رین فال اتنی جناب عالی کم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جیٹ سٹریم تھیری کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل کنٹراسٹ تھیری، یعنی کہ جو سمندر ہوتے ہیں گرمیوں میں نسبتاً سرد ہوتے ہیں اور جو کنٹیننٹس ہوتے ہیں گرمیوں میں نسبتاً گرم ہوتے ہیں بیکاز آف دا ڈفرنس آف اسپیسیفک ہیٹ۔ ہمارے لینڈ ایریا جو ہے وہ 2.5 ٹائم جو ہے فاسٹر جناب علی گرم ہو جاتے ہیں بنسبت کہ ہمارے جو واٹر ریجنز ہیں، جو ہمارے اوشنک ریجنز ہیں، جو ہمارے سی کے ایریاز ہیں، تو ریزلٹنٹلی گرمیوں میں اس تھرمل ڈفرنس کی وجہ سے، تھرمل کنٹراسٹ کی وجہ سے، جو ایک ہماری روایتی تھیری رہی ہے جس کو ہم کلاسیکل تھیری آف میکنزم آف مانسون کہتے ہیں، تو یہی کلاسیکل تھیری آف میکنزم آف مانسون میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کل لیکن دوسری ایک تھیری ہے جیٹ سٹریم تھیری، اس پہ بھی ہم جناب عالی ویڈیو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر موقع ملا تو کبھی آپ سے پھر ملاقات کریں گے تو جیٹ سٹریم تھیری پہ جناب عالی مانسون کے میکنزم کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔